سے سب ذرا دیکھو تو شان گدائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اقبال صاحب کی بات سے متفق ہوں دو طرح سے، آپ بھی اس بات کو ذرا نوٹ کریں کہ پہلے اقبال صاحب اکیلے پڑھا کرتے تھے، آج کون صاحب ہے جی آپ کے ساتھ؟ اب انہوں نے آنے والی نسلوں کو بھی جو بات سکھائی ہے وہ عشق مصطفیٰ سکھا دی ہے۔ یہ ہم نے بھی کام کرنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو بھی وہی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، پھر ان سے اولیاء کرام نے لیا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ہمارے شیخ تک پہنچا۔ وہی دین صحیح ہے اور وہ یہی دین ہے جسے آپ ہر سال یہاں آ کر دیکھتے ہیں۔ میں اقبال صاحب کی اس بات پر بہت خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو بھی اگر کچھ پیغام دیا ہے تو عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ آپ بھی اپنی اولاد کو ان کے دل کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کریں۔ حضرات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کا آخری خطاب اس تمام محفل کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ایک پیغام ہوتا ہے، اور ایک درس ہوتا ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے جو 1 سال تک کم از کم ہم اس کی خوشبو اپنے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی کہ پہلے فلاسفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو گھٹائیں اٹھتی ہیں اور بہار کی بارش ہوتی ہے۔ بارش تو ہر جگہ پر ہوتی ہے، کھلی زمین پر، پتھروں پر، فصلوں پر، دریاؤں پر اور سمندروں پر بھی ہوتی ہے۔ بہار کی موسم کی بارش کی ایک تاثیر یہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک سیپ ہوتی ہے جو اس کے قطرے کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھتی ہے، اپنی آنکھ کو کھلا رکھتی ہے، اور جب بہار کی بارش کا قطرہ اس میں گرتا ہے اسے محفوظ کر لیتی ہے، اور ایسا محفوظ کرتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سچا موتی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سچا موتی بن جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ وہ اس بارش کے قطرے کی انتظار میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ ابھی حضرت صاحب کا خطاب مبارک اس بہار کی بارش کی طرح ہوگا جو برسنا شروع ہوگا، اس میں سچے موتی پیدا کرنے کی مکمل صلاحیت ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی سیپ کا منہ کھلا رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے دل کی سیپ کا منہ کھلا رکھا تو انشاءاللہ العزیز اگر ایک قطرہ بھی اس میں پڑ گیا وہ آپ نے محفوظ بھی کر لیا۔ قطرے کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں علی وجہ البصیرت یہ یقین سے کہتا ہوں وہ آپ کو سچا موتی بنا دے گا۔ جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ سلطان باؤ صاحب نے اسی لیے کہا تھا نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے
آئی ہوں، پھر اس میں پھول آتے ہیں، حسن اعتقاد کے، حسن عمل کے پھول آتے ہیں۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں، تے جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جائیں بوٹی لائی ہوں۔ حضرت صاحب نے تقریباً 32 سال سجادہ نشینی کے طے کر لیے، اور اس میں کئی ناقصوں کو کامل بنا دیا ہے اور کئی کاملوں کی رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رہے، اور ان کی توجہ ان کی نگاہ سے جس طرح میاں محمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کامل پیر محمد بخشا لال بڑان پتھر دا، یہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان کی دعا سے، ان کی نگاہ سے کئی پتھر سچے موتی اور لال بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسبت، غلامی کی نسبت ان کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے، اور ان کے فیوضات و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت قبلہ کی خدمت میں کہ اپنے نورانی اور ایقانی بیان سے ہمیں مستفید ہو۔ سارے ادارے شمار ہو گئے، صحیح مل گئے۔ یہ چاہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، مشائخ کے ساتھ وابستگی اور مشائخ کے ساتھ تعلق آدمی کے لیے دین کے حوالے سے بھی مفید ہوتا ہے اور دنیا کے حوالے سے بھی مفید ہوتا ہے۔ دنیا بھی ایک مطلوب چیز ہے اگر وہ اچھی ہو تو۔ اللہ پاک نے جو ہم کو دعا سکھائی اس میں اللہ پاک نے دنیا کا ذکر پہلے کیا، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ پاک نے دنیا کی حسنہ کو پہلے ذکر فرمایا اور آخرت کی حسنہ کو بعد میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ دنیا ہی میں ایک آدمی مضطرب ہے، پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ہے، تو وہ آخرت کی حسنہ کے لیے جدوجہد پوری توجہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا حسنہ ہوگی تو پھر دنیا کو حسنہ اس لیے وہ کرے کہ میری آخرت حسنہ ہو جائے، تو پھر وہ دنیا بڑی پسندیدہ ہے۔ وہ دنیا جو کہ وسیلہ ہو آخرت کے حسنہ کے لیے، وہ دنیا حسنہ ہے، اس کی اچھائی بھی مطلوب ہے، اس کی آسائش بھی مطلوب ہے، اس کی عظمت بھی مطلوب ہے۔